جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ماشاءاللہ منظوم کلام پیش فرما رہے تھے سعد ملک عارفی صاحب۔ آپ حضرات کی اطلاع کے لیے عرض ہے، علاقے کے مشہور و معروف عالم دین مفتی کفایت اللہ صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں، اور آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی یحییٰ عباسی صاحب بھی الحمدللہ تشریف فرما ہیں۔ وہ بھی چند لمحوں بعد آپ حضرات کی اسٹیج کی زینت ہوں گے۔ عظمت قرآن پر بھی بات ہوئی، دیگر بھی جو ضروری باتیں تھیں وہ ہوئیں۔ کوئٹہ کا واقعہ بھی شاید آپ حضرات کے سامنے ہے۔ 22 جمادی الثانی کو شان صدیق اکبر پر نکلنے والے جلوس پر ایک حملہ ہوا، جس میں صحابہ کرام کا نام لینے والے چند نوجوانوں کی شہادت ہوئی۔ اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انبیاء کو بھیجا، پھر اس کے بعد ہر نبی کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب کیا کہ وہ جو لوگ وقت کے نبی کے معاون بنیں گے۔ اسی طرح سے جب آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو آپ کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت میرے نبی کا ساتھ دیں گے، اور یہ وہ خوش نصیب جماعت ہے۔ اس کائنات میں صحابہ کرام کے بعد امت میں ہم نے دیکھا کوئی غوث بنا، کوئی قطب، کوئی ابدال بنا، عالم بھی آئے، باعمل بھی آئے، متقی بھی آئے، پرہیزگار بھی آئے، اور ایسے لوگ بھی آئے جن کے دن اللہ وحدہ لا شریک کی ذکر میں گزرا کرتے تھے، جن کی راتیں ساری رات لمبے سجدوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بسر ہوا کرتی تھی۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو پوری زندگی رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھا کرتے تھے۔ کچھ ایسے مجاہد بھی تھے جو پوری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو جوان ہوتے ہی بڑھاپے تک تبلیغ کے سفر میں اپنے آپ کو وقف کر دیا کرتے تھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے پوری زندگی قرآن کی خدمت میں گزار دی۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے پوری عمر مسجد اور مدارس کی خدمت میں گزار دی۔ تمام لوگ عبادتیں کرتے چلے گئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا وقت دیتے چلے گئے، لیکن جب اس کائنات سے جانے کا وقت آتا ہے، جب اس کائنات سے رخصتی کا وقت آتا ہے، کسی محدث کو، کسی مفسر کو، کسی مجاہد کو، کسی غازی کو، کسی متقی کو، کسی پرہیزگار کو اس بات کا علم نہیں ہے وہ رب کائنات مجھ سے راضی ہے یا کہ ناراض ہے۔ کسی مجاہد کو، کسی انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے قبر کے اندر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جنت کا باغ میرے سامنے ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے گا، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پل صراط کراس کرتے وقت جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جاتے وقت کسی کو معلوم نہیں ہے وہ رب کائنات مجھ سے راضی ہے یا کہ ناراض ہے۔ قربان جاؤں اصحاب پیغمبر کے ایک ایک فرد پر کہ جن اصحاب پیغمبر کی رضا کے وعدے رب کائنات نے قرآن کریم میں خود فرما دیے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون، لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر 1100 آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے ان صحابہ کرام کی رضا کے وعدے اپنے کلام میں کر دیے ہیں۔ میرے محترم دوستو، وہی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے جب واقعہ ہوا شام کی طرف قافلہ جا رہا ہے، مکہ والے وہاں سے مشرکین نکلے ہیں، ساتھ یہاں پر سامنا کرنے کے لیے چند صحابہ کرام ہیں۔ چند لوگوں کو دیکھ کر پیارے نبی نے فرمایا تھا، اے رب کریم اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ نہ رہے، اگر آج یہ
تیرے نام لینے والے نہ رہے، قیامت کی صبح تک اس کائنات میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ سعد بن ربیعہ نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جانو آپ کا پروردگار جانے، نا اے رب کریم آپ گواہ ہے نا، ہم پیارے آقا کے ساتھ وفائیں کرتے چلے جائیں گے۔ پیارے آقا سے کہا سعد بن ربیعہ نے اگر آپ اشارہ کریں گے ہم پہاڑوں کی چوٹیوں تک جائیں گے، اگر آپ اشارہ کریں گے ہم سمندروں میں کود پڑیں گے، اگر آپ اشارہ کریں گے ہم اپنی گردنیں پیش کر دیں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے، وقت نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، صحابہ کرام نے اپنا تن من دھن وطن امن چمن سب کچھ قربان کر دیا، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے ساتھ۔ آج انہی صحابہ کرام کے ساتھ وفا کرنے والوں کو، انہی صحابہ کرام کے نام لینے والوں کو جگہ جگہ پر مارا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ ارادہ کرتے ہیں ایک نہیں لاکھوں لوگوں کو مار دیا جائے، ایک مفسر نہیں کروڑوں مفسرین کو، کروڑوں طلباء کو، لاکھوں کروڑوں اربوں مجاہدین کو صحابہ کرام کی قربانی پر اگر پیش کر دیا جائے، ہم سب صحابہ کرام کے جوتے پر قربان ہونے کو تیار ہیں۔ جو تیار ہیں بازو میں دم ہے کھڑے ہو کر کہہ دیں تیار ہیں جی۔ آج یہ ارادہ کر کے جائیں، جہاں پر بھی جائیں گے ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے۔ تشریف لا رہے